السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل نایاب موتی۔ آپ سب کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت بہترین سی سچی کہانی لے کر آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن تو ہم الا ماشاءاللہ کبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور ایک تو رمضان المبارک کا بہترین سا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں تو ہونا چاہیے کہ اور زیادہ سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں اسے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج اسی کے عنوان سے ایک بہترین سا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے یہ اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں کھڑی کی کھڑی ہیں، دروازے غرض سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مسجدیں ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مذہب باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی کثرت اس پروپیگنڈے کا جواب دینا میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس کا جواب کیسے دیں، کیسے ہم اس کے جواب کو روکیں۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا کہ جواب ہے؟ حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں، اس مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقرر وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے۔ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب نے مندر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور قرآن پاک کی آیت ترجمہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اپنے دین کے حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، دروازے ٹوٹنے لگے، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی حضرت کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہا بس کر دیں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے اپنی جگہ پر کھڑے رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 170 پر 9۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ کتنا قیمتی اور بہترین سا واقعہ ہے۔ قرآن ہی ایک بہترین سی کتاب ہے دنیا میں۔ آج دنیا کی کتنی ایسی کتابیں ہیں جسے انسان پڑھ کر بھول جاتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی عظیم اور عظمت والی کتاب ہے جسے چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ آج ہمارے مذہب اسلام میں آپ کو 5 سال، 7 سال، 8 سال سے بچے بھی حافظ قرآن ملتے ہیں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہم سب کو بہت ہی اچھی نصیحت ملی کہ اس آنے والے ماہ رمضان میں ہم ابھی سے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، ہم روزانہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان اکابرین و اسلاف کی بتائی ہوئی طریقوں پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اصلاحی باتوں کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر